جی، اس کے بعد سوال ہے، قرآن مجید میں ذکر کا بار بار ذکر آتا ہے، عمومی طور پہ لوگ ذکر سے مراد وظیفہ سمجھ لیتے ہیں، یہ وظیفہ ہے کیا چیز ہے؟ کیا یہ بدعت ہے یا سنت سے ثابت شدہ کوئی چیز؟ قرآن مجید میں ذکر کا لفظ اللہ کو یاد رکھنے کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سب سے بڑا ذکر ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، تو جانتے ہیں وہ قرآن کا نام کیا لیا ہے؟ الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ وہ یاد دہانی کراتا ہے، خدا یاد کراتا ہے، خدا کی صفات کو یاد کراتا ہے، خدا کے قوانین کو یاد کراتا ہے، اور اس کے تقاضے ہم کو بتاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو اللہ کی یاد دہانی ہے، یعنی قرآن مجید، وہاں بھی ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، یہ جو اللہ کی یاد دہانی ہے، اسی سے دلوں کو سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ یعنی وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ آپ نے اس کے الفاظ دہرا لیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے، اپنی زندگی میں اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر داخل کیجئے۔ یہی کتاب ذہن کو بھی اطمینان بخشے گی، یہی دل و دماغ کو بھی یکسو رکھے گی، اور یہی کتاب ہے کہ جو زندگی کی مشکلات اور مصائب میں بھی ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھنے کا کام کرے گی۔ اس کتاب میں مزید یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، جس میں مدد چاہیے، تو انسان تدبیر تو کرتا ہی ہے دنیا میں، لیکن سب کچھ چونکہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اسے اپنے رب سے بھی مدد مانگنی چاہیے۔ اور مدد مانگنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ صبر سے کام لو اور نماز پڑھ کر اللہ کی مدد مانگو۔ تو سب سے بڑا ذکر اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد نماز۔ تو عذرا کرم اس کی طرف توجہ کریں، باقی وظیفے لوگوں کی ایجاد ہے۔